ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسجد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ عزیزان ملت اسلامیہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ قرآن مجید سے میں نے 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایک تو سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے، دوسری سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے، تیسری سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک ان آیات مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کے جو فرائض ہے ان فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو فرض ہے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ قرآن مجید میں 32 سے 34 مقامات پر فرمایا، یعنی جہاں جہاں نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا حکم 32 سے 34 مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا۔ ان 32 یا 34 آیات مبارکہ پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں نے چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور کیا ہی بہترین ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے تعریف کی ان بندوں کی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ آگے فرمایا اور قیامت کے دن پر اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہاں فرمایا وہ نماز پڑھنے والوں کو بھی اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بندوں کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ان قریب اجر عظیم سے مالا مال کریں گے۔ تو زکوٰۃ دینے والے بندوں کو اللہ نے اس آیت میں خوشخبری سنائی کہ وہ بندے کون ہیں؟ کہتے اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں، اور ان کو اللہ ان قریب زکوٰۃ دینے پر اجر عطا فرمائے گا۔ وہ بھی کیسا اجر؟ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا دے گا اس کی ڈیٹیل ہم احادیث سے سماعت کریں گے۔ دوسری آیت میں نے جو تلاوت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، یہاں فرمایا اللہ نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت
ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. وہاں زکوٰۃ کے ساتھ نمازیوں کی بات کی تھی، یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیاں زیادہ کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے مومن قرار دیا ہے ان بندوں کو جو بندے زکوٰۃ فرض ہونے پر ادا کرنے والے ہیں. تو اس کا اپوزٹ معنی کیا ہوا؟ اس کے برخلاف معنی کیا ہوا؟ وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے، جو کیا کرتا ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی ادا نہیں کرتا. تو خیر منانی چاہیے وہ لوگوں کو اپنے ایمان کی جو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتے، اور خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے جو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد اس کے جو حقوق ہے ان پورے حقوق اور شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے یہاں مومنین بندے ہیں. تو زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ نے مومن بندے قرار دیا. اور شروع کہاں سے کیا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی وہ بندوں کو اللہ اپنی خاص رحمت سے مالا مال کرے گا. کن بندوں کو؟ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے. یہ آیت شریفہ میں یہ خوشخبری سنائی. آگے فرمایا اللہ نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو نمازوں کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع کے ساتھ، پورا دل لگا کے، جستجو کے ساتھ، خالی بطور رسم ادا نہیں کرتے نماز، بلکہ اللہ تعالی کی عبادت نماز کو بڑی دل جوئی کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا کیا اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ بندے کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. دوسرے وہ بندے والذین هم عن اللغو، جو کیا کرتے ہیں؟ فضول باتوں سے معرضون، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، گالی گلوچ میں، فحش کلامی میں، ادھر ادھر غپ چپ میں جو ہے نا اپنے اوقات کو صرف نہیں کرتے، بلکہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں دنیا تو بھی کما لیتے ہیں، آخرت تو بھی کما لیتے ہیں. یہ بندے بھی کامیاب ہو گئے. اور تیسرے کون سے بندے کامیاب ہوئے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ بندے کامیاب ہو گئے جب زکوٰۃ ان پہ فرض ہو جاتی ہے، پوری خوش رضا اللہ کی حاصل کرنے کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وہ بندے بھی کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نماز کے ساتھ ذکر کر کے زکوٰۃ کا کہ اجر عظیم دوں گا زکوٰۃ دینے والوں کو. دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ دینے والے بندے وہ اللہ کے یہاں مومنین میں سے ہے. تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ جو زکوٰۃ دینے والے بندے وہ کامیاب ہونے والے ہیں. 3 باتیں ہو گئی. اب آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ہمیں بتا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے اور کیا ہے تفصیل. تو قرآن مجید نے مزید بیان کیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں، بخل کرتے ہیں، جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس کو اللہ کے راہ میں دینے میں کنجوسی کرتے ہیں اور جمع کر کے رکھنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ان کے لیے برا ہے. کتنا برا ہے؟ کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہ ان کا یہ جو جمع کر کے رکھتے تھے مال اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، یہ کل قیامت کے دن
زہریلے سانپ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور وہ سانپ ان کے گلے میں رنگ کی طرح پہنا دیا جائے گا، اور اس کے دیدے کالے ہوں گے۔ کیا مطلب کالے ہوں گے؟ کیا کالے اس لیے ہوں گے دیدے کیونکہ جس سانپ کے دیدے کالے ہوتے وہ انتہا درجے کا زہریلا ہوتا۔ رسول پاک نے فرمایا وہ سانپ کے زہر کا اتنا جو ہے نا زہریلا پن ہوگا کہ اس کے تالو پر سر پہ بال نہیں ہوں گے، بولے سرکار، وہ زہر کی وجہ سے وہ بال نہیں ہوں گے سر پہ، اور ایک بار ڈسے گا تو 40 سال تک آدمی تڑپے گا، بولے سرکار، سمجھے آپ۔ اور وہ سانپ یہ کہتے ہوئے ڈستا چلا جائے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، آج میں سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا، لے تیرے جمع کرنے کا مزہ چک، بول کے وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ یہ سورہ کی آیت کریمہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں، اس کی تفسیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک بیان کی اس میں یہ بات ہے، پوری تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتائی۔ حدیث مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 9168 ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو بھی میں نے سنائی سانپ اس کے گلے میں توق کی صورت میں پہنا دیا جائے گا، یہ صحیح بخاری کتاب الزکات حدیث نمبر 1403 ہے۔ تو ان دونوں احادیث کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مال کو جمع کر کے رکھنا اور زکات ادا نہ کرنا یہ اتنے بڑے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 34 سے 35، 2 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ دوسری آیت ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، بسکٹ کی صورت میں ہونے دو یا زیور کی صورت میں ہونے دو، جمع کر کے رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں زکات ادا نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں دردناک عذاب کی اے محبوب خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اے محبوب آپ وہ بندوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے فرمایا اللہ نے وہ عذاب کیسا ہوگا، جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فرمایا پھر اسے ان کی پیشانیوں اور کروٹوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے، یہ فرمایا جائے گا ان سے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی شرح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں بڑی طویل حدیث ہے، مسلم شریف میں 2 سے 2.5 پیج کی، صحیح مسلم کتاب الزکات اور حدیث نمبر 2337 ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونا چاندی رکھتا ہو اور اس کی زکات ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانیں لائی جائیں گی اور انہیں کیا کیا جائے گا، پرت در پرت آگ میں تپایا جائے گا، انتہا درجے کے سرخ ہو جائیں گے جب وہ چٹانیں، وہ بھی کیسے ہوں گے، 3 نوک والے ہوں گے، ادھر سے ایک نوک ہوگی، ادھر سے ایک نوک ہوگی اور اوپر سے ایک نوک ہوگی، اور سامنے اس کا نوکیلا حصہ ہوگا، اور وہ چٹان کو ایر میں لٹکایا جائے گا، اب وہ شخص کو ٹھہرا کر دیا جائے گا سامنے، اور وہ چٹان سامنے سے پوری زور کے ساتھ لا کر اس کے سینے
میں ماری جائے گی، سینے کے بیچ میں جب وہ چٹان لگے گی، اس کی پسلیوں کو شانوں کو توڑتے ہوئے پیچھے سے وہ چٹان نکل جائے گی بولے سرکار، اور جب پیچھے چلی جائے گی تو اس کے یہ جو اعضاء ٹوٹ چکے تھے درد کی وجہ سے وہ تڑپ کے رہ جائے گا، تو اللہ پاک اس کو پھر درست فرمائے گا، پیچھے سے آ کے اس کے پیٹ میں نوک اپنی لگا کے وہاں سے پسلیوں کو توڑتے ہوئے سینے کے پاس سے نکلے گی، اور یہ شانوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ آگے جائے گی۔ سرکار نے فرمایا یہ خالی ایک بار نہیں ہوگا، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو 50,000 سال کا دن لوگ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں حساب کتاب دے کر داخل کر دیے جائیں گے، اور یہ تب عذاب سے چھٹکارا پائے گا بولے سرکار۔ اب اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک دن دو دن کا نہیں ہے، گھنٹے دو گھنٹے، مہینے دو مہینے، سال دو سال کا عذاب نہیں بول رہے سرکار، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن، اور اس میں یہ مسلسل عذاب اس کو دیا جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے سماعت کیا نا کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا، وہ دردناک عذاب آخر ہوگا کیا؟ تو اس کی ڈیٹیل بتائی رسول پاک نے۔ پہلے تو سانپ ڈسے گا، وہ الگ عذاب چلتا رہے گا، پھر یہ جو ہے نا پتھر سے اس کے سینے کے پسلیاں وغیرہ توڑ دیے جائیں گے، پھر درست کیے جائیں گے، پھر توڑے جائیں گے، وہ بھی آگ میں گرم ہوئی چٹان کے ساتھ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ معمولی عذاب ہے کیا؟ ایک بار خالی ہتھوڑی لے کے تھوڑا ایسا مار لے کے دیکھو کتنا درد ہوتا، کب تک درد رہتا۔ ایک ذرا ہڈی میں فریکچر آ گیا تو 2-3 مہینے تک درد نہیں جاتا، کریک آ گیا اگر ہڈی میں تو ذرا سوچیے آپ پورے پسلیاں توڑ کے وہ پتھر جب آر پار ہوں گا تو اس کے درد کا عالم کیا ہوں گا، اس کے تڑپ کا عالم کیا ہوں گا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافروں کے بارے میں بیان کر رہے؟ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ ایمان والوں کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کافروں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی ایمان والے بندوں کے لیے کہ جب تم پر فرض ہے اور تم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ تم عذابات کی خوشخبری سنو بول کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، یہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کی حدیث نمبر 7413 ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، ایسا دل پہ بار رکھتے ہوئے، بوجھ رکھتے ہوئے، اماں اتنے پیسے چل جا رہے، ایسا سوچتے ہوئے زکوٰۃ مت دو، بلکہ کیسا دو؟ خوشی خوشی اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، خوشی خوشی اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جیسا لائٹ بل آیا تو کیسا خوشی خوشی لائن میں ٹھہر کے جا کے بنتے نہیں، ایسا خوشی خوشی لے جا کے بندے تھے، انہیں ٹیکس مار دیتا نہیں تو پھر بول کے ہے نہیں، ٹیکس پہ ٹیکس بڑھتے چلے آتا، اگر 1-2 مہینے نہیں بنے بولے تو پھر اور بل بڑھ کے بننا پڑتا، لہذا پہلے ٹائم ٹو ٹائم بن دینا بولے نہیں۔ ایسے ہی سال ہوا تو ٹائم ٹو ٹائم خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے پاس منگنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں پڑنا، تم لے جا کے وہاں پہ پہنچانا، کیونکہ وہ لینے والا لے کے تمہارے اوپر احسان کر رہا، تم دے کے احسان نہیں کر رہے اس کے اوپر۔ لوگ کیا سمجھ رہے معلوم؟ زکوٰۃ دیے تو دے کے بڑا احسان کر رہے سمجھ رہے، ارے انہیں نہیں لیا تو تم عذاب پا لیتے، اس کو دیے تو تم عذاب سے چھٹکارا پا رہے۔ بولو لینے والا جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے؟ شکریہ ادا کرنا یا دینے والا ادا کرنا؟ صحیح یہ ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے انہیں شکریہ ادا کرنا لینے والے کا، لیکن آج دیکھو ہمارے عوام کی کیا حالت ہے، وہ دینے والا شکریہ، لینے والا شکریہ ادا کر رہا دینے والے کا، یعنی الٹا ہو گیا معاملہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دل پہ بوجھ رکھ کے فکر کرتے ہوئے میرا مال ختم ہو جا رہا، یہیں ختم ہو رہا سو دکھراتے کو نہیں، فون میں ہر مہینہ نہیں نیٹ بیلنس ڈال رہا، کھانے کو کھانا نہیں بھی ہے تو نیٹ ہونا ضروری کہتے، بغیر اس کے زندگی نہیں ہو سکتی، مہینے کو کتنا جو ہے نا ڈال رہا، اس میں سوچ رہا کبھی میرے اتنے پیسے ختم ہو جا رہے، کوئی ثواب مل رہا کیا جی؟ نیٹ ڈالے نیٹ بیلنس ڈالے تو ثواب مل رہا کیا؟ کچھ تو بھی 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملتا، 4 آنے کا بھی ثواب نہیں ملتا،
ملتا کیا بولو آپ؟ مگر وہاں نہیں سوچ رہا میرے اتنے پیسے چلے گئے بول کے، مہینے کو مہینہ کنٹینیو پے کرنا چھے وہ رقم ہے نہیں بولا. سال میں ایک بار گھر کا ٹیکس آیا، بن رہا نہیں بن رہا، 10,000 بھی آیا تو بننا ہے. اب دیکھو لائٹ بل کا جو ہے نا کیا ہو رہا معاملہ، ہر مہینے کا الگ آ رہا، پھر جو ہے نا سال کا الگ ٹیکس بول کے دار رہا ہے نہیں بولا. وہ بھی پے کر رہے نہیں کر رہے، کچھ دکھ رہا اس میں پے کرنے میں، میرا اتنا مال ختم ہو جا رہا، سوچ رہے نہیں. ہاں سوچنا میرا مال اتنا ختم ہو گیا بول کے، یہ واپس آنے والا نہیں ہے، ڈوب جانے والا ہے. وہ چلے گیا واپس نہیں آتا وہ مال. اب کتنے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے ٹیکسز بن رہے ہے نہیں بولا، بائک کا ٹیکس بن رہے نہیں، لائف انشورنس بول کے بن رہے. وہاں سوچ رہے میرا اتنا مال جا رہا بول کے نہیں سوچ رہے. بیماریاں آگے تو ڈاکٹروں کے پاس جا کے لاکھوں روپے لٹا دے رہے، سوچ رہے میرا مال چلے جا رہا بول کے. وہاں سوچنا میرا اتنا مال ڈوب گیا بول کے نہیں سوچتے. وہاں پہ سوچتے کہاں پہ، گاڑی میں ہر روز اتنا پیٹرول ڈال رہا ہوں، 2 دن میں 3 دن میں اتنا پیٹرول ڈال رہا ہوں، سوچ رہے وہاں پہ اتنا مال ختم ہو گیا بول کے نہیں سوچ رہے. سوچ کہاں لاتا دیکھو ابلیس، جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی، ارے اتنے دے رہا، مال پورا ختم ہو جاتا، بولتا اتنے پیسے بانٹ دیں گا تو کیسا فقیری ہو جاتا. تو بولے آج انہوں بھی مانگ رہے، کل دیکھو چپا لے کے نکلنا پڑتا، بولتا. ابلیس کیا کرتا، یہ کاموں میں نہیں یاد دلاتا مال ختم ہو جا رہا بول کے، وہ کاموں میں یاد دلاتا ہوں. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دوسرے کاموں میں تو بخالت کرے مگر رحمان کے راستے میں دینے کی بات آئے تو سخی بن جائے. یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. دیکھیے آپ، اللہ کے حبیب نے فرمایا خوشی خوشی اپنے مالوں کی زکات ادا کرو. تو کیا ہوں گا؟ آگے فرمایا سرکار نے الزکات قنطرۃ الاسلام. یہ حدیث جو ہے نا معجم الکبیر طبرانی کی ہے، حدیث نمبر 1795. حضور نے فرمایا زکات ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں کر لو. بولے سرکار جس طرح ایک لشکر حملہ آور ہو رہا اور تم محفوظ قلعے میں ہے، گیٹ بڑے مضبوط ہے، دیواریں بڑے مضبوط ہے، تو ویسی صورت میں وہ لشکر تمہارے قلعے میں داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. سرکار فرمائے اسی طرح تم جب اپنے مالوں کی زکات ادا کر دیتے ہو تو وہ مال برباد ہونے سے اللہ بچا لیتا ہے. فرمایا سرکار نے محفوظ قلعے میں ہو جاتا. وہ قلعہ کون بناتا؟ اللہ پاک، مخلوق نہیں بناتی. وہ مال کو محفوظ قلعے میں کون کرتا؟ اللہ پاک. اب بتاؤ وہ مال کو کوئی خراب کر سکتا؟ وہ مال کو کوئی خسارے والا کر سکتا؟ وہ مال کو کوئی مٹ جانے والا کر سکتا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. حضور نے تیسری حدیث پاک فرمائی من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم. یہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کی حدیث نمبر 14434 ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے، تمہارا مکمل مسلمان ہونا یہ ہے بولے سرکار کہ زکات فرض ہو جائے تو تم خوشی خوشی ادا کر دو. یہ اس طریقے سے اپنے اموال کی زکات ادا کرنا کیا ہے بولے سرکار؟ تمہارے اسلام کا مکمل ہونا ہے. یعنی جو زکات فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتے وہ مکمل مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے. جو زکات فرض ہو جائے اور ادا کر دیتے ہیں وہی ہیں جو مکمل مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں. آگے فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. مسلم شریف کتاب الزکات حدیث نمبر 2347 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار نے کہ سرمایہ دار نقصان میں ہے. بولے سرکار بڑے بڑے جو مالدار ہے، بڑے بڑے جو تجار ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا سرکار نے نقصان میں ہے. تو جیسے ہی سرکار نے یہ فرمایا حضرت ابو ذر فرماتے مجھے ہیبت ہونے لگی. میں سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ نے جو فرمایا سرمایہ دار خسارے میں ہے تو کیسے خسارے میں ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر سرمایہ دار کی بات نہیں کر رہا، ہر مالدار کی بات نہیں کر رہا. وہ مالدار جو کیا کرتے ہیں زکات فرض ہونے پر زکات ادا کر دیتے ہیں
فطرہ واجب ہونے پر فطرہ ادا کر دیتے ہیں، قربانی واجب ہو جائے قربانی ادا کر دیتے ہیں، پھر اس کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق پہ، غریبوں پر، مسافروں پر، قیدیوں کی رہائی پر، اس طریقے سے یتیموں پر، بیواؤں پر اللہ کی راہ میں جب جب ان کا جی چاہے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے خرچ کرتے رہتے ہیں، کھلم کھلا کبھی چھپ کر کے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ سرمایہ داروں کی بات نہیں کر رہا جو بخیل ہیں، مالدار ہوتے ہوئے بھی 10 روپئے جیب سے نہیں نکلتے، مالدار ہوتے ہوئے بھی کیا ہے زکوٰۃ نہیں نکلتی، فطرہ نہیں نکلتا، مالدار ہوتے ہوئے بھی روزے نہیں رکھتے، فدیہ بھی ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے مالوں کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ نقصان میں ہے۔ کیسے نقصان میں؟ آپ نے ملاحظہ کیا، وہ چٹان سے مارے جانے کے نقصان میں ہے، وہ آگ میں جلائے جانے کے نقصان میں ہے۔ اور حضور نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اور حدیث کیا ہے؟ یہ آیت شریفہ کی تشریح ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی جمع کرتے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حضور نے فرمایا ان کو میرے محبوب خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ تو حضور نے اس کی وضاحت میں فرمایا وہ عذاب کیا ہوگا؟ سونے چاندی جمع کرنے والوں کو یہ عذاب ہوگا کہ ان کے سونے چاندی کو اللہ پگھلا دے گا، اور ان کو پگھلا کر، جیسے پگھلا کر ان کے سینوں میں، ان کے کاندھوں پہ، ان کے پیٹھوں میں، ان کے دائیں بائیں بغلوں میں داغے گا، اس سے ان کے پیشانیوں پر داغے گا، جیسے تلائی دی جاتی ہے۔ جیسے کیا کرتے معلوم ہے، کسی شخص کے جو ہے نا کیا پیشانی پہ کوئی نشان جو ہے نا کیا ہے مار کے ہتھوڑے سے جو ہے نا ڈال دیتے ہیں، ویسا جو ہے نا وہ سکے کی صورت میں ان کے پیشانیوں میں، بغلوں میں، سینے پر، پیٹوں پر داغا جائے گا۔ یہ سب عذابات ایک ساتھ ہوتے رہیں گے، وہ سانپ والا بھی، یہ والا بھی، اور جو ہے وہ پتھر سے پیٹے جانے والا بھی، یہ سارے عذابات ان کو ایک ساتھ دیے جائیں گے، اور کسی عذاب میں کمی نہیں ہوں گی، اور یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا بولے سرکار قیامت کا 50,000 سال کا دن ختم ہونے تک۔ وہ جب ختم ہو جائے گا تب اللہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو جنت میں بھیجنا ہے کہ ابھی دوزخ میں اور مزید عذاب دینا ہے، تب فیصلہ کرے گا اللہ پاک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، وہ بندوں کے لیے بہت خوشخبری کا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب میں خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی میں ادا کرتا ہے، وہ جو مال اپنا خیرات کرتا ہے حضور نے فرمایا جو اس کے اوپر وہ ٹھنڈا ہو جاتا بولے سرکار۔ نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، نہیں احکامات کی پابندی نہیں کرے، تو ویسی صورت میں کیا ہوتا؟ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ جلال میں آتا، غصے میں ہوتا۔ تو حضور فرمائے اللہ کے غصے کو اپنے اوپر ٹھنڈا کرا لینے کا ہے تو صدقہ خیرات کیا کرو بولے سرکار، زکوٰۃ ادا کیا کرو، فطرے ادا کیا کرو، اور کیا ہے نفل صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ اور کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ ایک تو اللہ کا غصہ تم پر ٹھنڈا ہو جائے گا، دوسرا خطرناک موت سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو حادثاتی موتیں نہیں آئیں گی، بھیانک امراض میں موتیں نہیں آئیں گی، ہے نہیں، کینسر ہو گیا، ایڈس ہو گیا، ایسے امراض سے اللہ بچا لے گا۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات سے فائدہ یہ ہوتا ہے ہم کو دواخانوں کے چکر زیادہ کاٹنے نہیں پڑتے۔ کتنے ایسے افراد ہیں اپنے وقت کے کروڑوں پتی ہے، اور کہنا کیا ہے، بولے 1.5 لاکھ روپئے خرچ ہو جا رہے خالی دوائیوں میں، بولے ہاسپٹلوں کے چکر میں،
یہ خرچ اگر نہیں ہونا بول کے چاہ رہے تو ٹائم ٹو ٹائم زکات ادا کر دو بابا، گولیاں کم ہو جاتے آپ کے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ زکات اور صدقہ خیرات کی کثرت کرو آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو دواخانوں سے بچا لیتا، عاملوں کے پاس جا کے برباد ہونے سے بچا لیتا، مگر ہم کو فرصت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو فرمایا وہ سننے کے لیے نہیں. ڈاکٹر بول دیا شوگر کا امر شکر کھائے تو بڑھتا، بولے تو یقین ہے، مگر اللہ فرما رہا تو میری راہ میں دے میں تیرے مال کو بڑھا دوں، بولے تو یقین نہیں ہے. کتنا کمزور ایمان ہو گیا ہمارا. نہیں، کافروں کے قول پہ تو اعتبار ہے، مگر رب نے فرمایا اس کے قول پہ اعتبار نہیں. اب پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں بڑی شان سے میں عاشق ہوں خدا کا، میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں. کیا ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے، غور کرنے والی بات ہے نہیں بولا آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقہ. کیا فرمایا سرکار نے؟ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 18530 ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں بے شک قیامت کے دن تمہارا صدقہ خیرات کرنا، زکات ادا کرنا، یہ کیسی صورت میں ظاہر ہوگا؟ سائے کی صورت میں ظاہر ہوگا. آج دیکھو دھوپ بہت ہے، برے اے سی کی ضرورت ہے، دھوپ بہت ہے، کولر کی ضرورت ہے. ابھی گرما کا موسم شروع بھی نہیں ہوا، کولروں کے پورے پٹیاں وٹیاں سب چینج کر لیے. کرے نہیں کرے بولو؟ بھائی بھی کرا، آپ بھی کریں، شرمانے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ گرمی بہت ہو رہی، بولے رمضان گرمی ہوتی تو کولر کی، اے سی کی، حتیٰ کہ مساجد کے اندر تک ہم کو ضرورت پڑ جا رہی. فین کافی نہیں ہو رہا، ناکافی ہو جا رہا، کولر وغیرہ یہ سارے چیزوں کی ہم کو ضرورت اور حاجت پڑی. یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے. آج جس گرمی کو ہم سہرے اور برداشت کر رہے نا، زمین مٹی کی ہے، زمین مٹی کی ہے، اور سورج زمین سے کروڑوں خربوں جو ہے نا میل کے فاصلے پر ہے، تو اتنی دور ہے تو گرمی کا یہ عالم ہے. سرکار فرمائے کل بروز محشر پوری زمین تانبے اور پیتل کی ہو جائیں گی. ذرا سوچو، تانبے اور پیتل کی زمین، سورج جتنی اوپر اب ہے اتنی اوپر نہیں رہیں گا. حضور فرمائے ایک نیزے کے اتنی جو ہے نا نیچے آ جائیں گا. ایک حدیث میں 1.25 نیزے کے اتنی، یوں سمجھ لو موٹے حساب میں الیکٹرک کا کھمبا سمجھ لو آپ. الیکٹرک کا آج کل کے کھمبے تو بڑے ہائٹیڈ ہے، پرانے والے جو لوہے کے کھمبے رہتے تھے دیکھو، بس وہ کھمبے کے اتنا جو ہے نا نیچے آ جائیں گا سورج، اور زمین تانبے اور پیتل کی ہوں گی. زمین کے اوپر پوری جگہ پہ نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی دریا، نہ کوئی سمندر ہوگا. پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں ہوگا پوری زمین پہ، نہ کوئی پہاڑ ہوگا. پوری زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جائیں گی. اب سوچو وہاں ہم کو اے سی کی کتنی ضرورت ہوں گی، اور وہ دن 24 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا نہیں ہوں گا. 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات ہوتی، یہ 24 گھنٹے میں بھی کم سے کم رات تو آ جا رہی سایہ دینے کے لیے، وہاں رات ہی نہیں ہوں گی نام کو، 24 گھنٹے کا دن ہی رہیں گا، اور وہ بھی 50,000 سال تک. ذرا سوچو پیاس کا کیا عالم ہوں گا، بھوک کا کیا عالم ہوں گا. ہم یہاں کی گرمی کے لیے تو بندوبست کر لے رہے، کولر کا، اے سی کا، فین کا، لیکن وہاں کی گرمی کو سہنے کے لیے کیا بندوبست کر رہے؟ میرے آقا فرما رہے چاہیے وہاں پہ اے سی، وہاں پہ چاہیے سایہ، وہاں پہ چاہیے رحمت برکت. تو سن ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقہ والے سرکار. تو وہ سایہ پانے کے لیے، وہاں عرش الہی کا سایہ پانے کے لیے، وہاں ٹھنڈی ہوائیں پانے کے لیے، وہاں میرے حوض کوثر سے پانی پانے کے لیے، وہاں پر سفید گنبدوں میں کھانے کے لیے تجھے یہاں پر صدقہ خیرات کرنی ہوگی، یہاں زکات اپنے اموال کی نکالنی ہوں گی، تب جا کر تجھے وہاں پر ٹھنڈک ملے گی. فرمایا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث کا حوالہ میں نے دے دیا. اور ایک حدیث پاک سنیے، معجم الکبیر طبرانی کی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ. فرمایا سرکار نے صدقہ خیرات کے بارے میں پوچھ رہا نا کیا فضیلت ہے، سن بولے سرکار، زکات ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط کر لو، اور اپنے بیماریوں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو بولے سرکار.
دیکھو میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹروں سے اگر چھٹکارا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کی کثرت کرو، تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ تم لوگوں کو دواؤں سے گولیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ بخالت کرو گے تو در بدر پھراتا رہے گا اللہ پاک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی معجم الکبیر طبرانی کی حدیث نمبر 10,044 ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کنز الاموال کی حدیث ہے، کتاب الزکات حدیث نمبر 15,807، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات۔ حضور نے فرمایا تمہارے مال تباہ اس حال میں ہوتے ہیں، خشکی ہو یا تری ہو، یعنی خشکی اور تری دونوں جگہ پہ تجارت کرتے نا اپن، جہازوں کے ذریعے بھی کیا کرتے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو مال بھیجاتے نا جی، پیٹرول بھی جا رہے، ڈیزل بھی جا رہے، سونا بھی جا رہے، نہیں، سمندروں کے ذریعے سے بھی تجارت کی جاتی اور خشکی کے ذریعے سے بھی تجارت کی جاتی۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے تمہارے مال نقصان اس وقت اٹھاتے ہیں خشکی اور تری میں، تمہارے مال اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب تمہارے مالوں کی زکوٰۃ تم نہیں ادا کرتے بولے سرکار۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، ایک بندہ کیا ہوتا زکوٰۃ ٹائم ٹو ٹائم ادا کرتا اور صحیح مستحق تک پہنچاتا، پھر بھی اس کو کوئی مصیبت آ جاتی، تب انہیں یہ بولیں گا ارے یہاں تو بولے تھے کہ جو ہے نا زکوٰۃ دیے تو مصیبت ہی نہیں آتی بول کے، پھر اب میرے کو آ گئی میں تو دے رہا ہوں نا ٹائم ٹو ٹائم، بولے تو جب زکوٰۃ دینے کے بعد اگر اس کو مصیبت آئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو امتحان لے رہا ہے، اللہ پاک اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ اور اس کا بھی ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تمہارا امتحان لے گا ہر ڈرانے والی چیز کے ذریعے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر کے امتحان لے گا، تم پر غریبی کے دور لا کر امتحان لے گا اللہ پاک، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے امتحان لے گا اللہ پاک، تمہارے جسموں کو بیماریوں میں مبتلا کر کے امتحان لے گا اللہ پاک، تمہاری اولاد کو بیماریاں دے کے۔ اگر تم اس پر صبر کرو گے تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا بندہ ٹائم ٹو ٹائم زکوٰۃ ادا کرتا، پھر بھی کوئی پریشانی آ جاتی، پھر بھی مال میں کچھ نقصان ہوتا، تو اس صورت میں وہ نقصان اللہ کی آزمائش کے طور پہ ہوا، وہ ٹائم پہ بندہ صبر کرنا اور اللہ سے کیا کرنا؟ دعائیں مانگنا۔ حضور فرمایا وہ ٹائموں پہ دعائیں مانگا کرو، مصیبتیں جب تم پر آئیں تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کی وجہ سے وہ مصیبتوں کے اعتبار ٹال دے گا، فرمایا سرکار نے۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے۔ فرمایا زکوٰۃ تم جب ادا کر دو اپنے مالوں کی، جس غریب کو بھی دو، جس مستحق کو بھی دو، جس مدرسے میں بھی دو، یا پھر جس بیوہ کو دو، جس غریب مؤذن کو دو، یا جس غریب امام کو دو، یا جس غریب بہن بھائی کو دو، یا جس غریب خالہ پھوپھی چاچا ماموں کو دو، تو ایسی صورت میں کسی غریب پڑوسی کو دو تو پھر ان کے اوپر احسان مت جتاؤ، بولا اللہ تعالیٰ۔ نہیں کیا بولتے اپن؟ مال دیتے ان کو زکوٰۃ دیتے، ہم نہیں دیے تو ان کا گھر ہی نہیں چل سکتا جی، بولتے ہم نہیں دیے تو ان کے پاس روزے برابر نہیں رہ سکتے ان لوگ، ہم دیے تو بندوبست ہو رہا ہے ان کے سحر و افطار کا۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کیا دے سکتے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے وہ صدقہ خیرات، اپنے وہ زکوٰۃ، اپنے وہ اموال جو اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہو، وہ جن پر لٹائے ان پر احسان مت جتاؤ، اگر احسان جتاؤ گے تمہارا یہ دینا اللہ تمہارے منہ پہ مار دے گا، فرمایا۔ یعنی زکوٰۃ بھی دے رہے پھر قبول بھی نہیں ہو رہی، نہیں صدقہ بھی دے رہے پھر قبول بھی نہیں ہو رہا، خیرات بھی کر رہے پھر وہ رد کر دی جا رہی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کٹس بانٹ رہے مگر پھر بھی ہم کو برکت نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ وہ ٹی وی شو کر رہا لائیو، نہیں لوگوں کو دکھا رہا میں اتنا بانٹ رہا ہوں، کہتے کئی کو دکھا رہا لوگوں کو، کیا ضرورت ہے دکھانے کی؟ اچھا اس میں اگر یہ نیت ہے کہ میرے یہ بانٹنے کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی شوق سے بانٹنا شروع کرنا،
لوگوں میں جو ہے نا رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے ویسا کرا تب تو وہ قبول ہو جاتا، کیونکہ اس میں نیت اس کی احسان جتانے کی نہیں ہے. لیکن کیا ہے معلوم ہے، ایسا یہ کر رہا شہرت ہونا، میں بھی اتنا امیر ہوں اتنا بانٹ رہا ہوں بول کے لوگوں میں معلوم ہونا کتنا سخی ہوں، تو پھر وہ پورا اٹھا کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اس کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. قبول ہی نہیں ہوا تو پیسے ریٹرن نہیں آتے. سمجھے نہیں سمجھے آداب؟ وہ پیسے ریٹرن نہیں آتے. جو فضیلتیں بتائی گئی وہ فضیلتیں نہیں ملتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے یا اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ 1 روپیے کے بدلے 10 روپیے تو اس کو دنیا میں واپس کر دیتا. بولے سرکار اب بولو غریب ہو رہا یا امیر ہو رہا ہوں؟ 1 روپیے کے بدلے 10 روپیے تو دنیا میں واپس کر دیے آتے. یہ کم ہے؟ بولے سرکار اگر جتنی نیت اچھی رکھ کے دیں گا، جتنا خوشی اور جتنا دل کو وسیع رکھ کے دیں گا، حضور فرمایا پھر اس کے حساب سے اللہ اس کو اجر اور اضافہ کر دے گا. 20 گنا 30 گنا 40 گنا 100 200 گنا 700 گنا تک بھی اجر دے گا. 700 سے بھی زائد اجر دے گا. بولے سرکار تو اب آپ اندازہ لگا لیے دنیا میں اس کا مال ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا خبر میں عذاب سے بچا لینے والا ہے، حشر کے ان عذابات سے بچا لینے والا ہے. پھر حضور نے فرمایا جب وہ بندہ جو زکوٰۃ اور خیرات اللہ کی رضا کے لیے دیتا تھا جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مسکراتے جو ہے نا کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے گا. بولے سرکار اور اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بندے کو اللہ جب اجر دے گا اس کے خیرات پر تو وہ بندہ بولے گا مولا میں تو اتنے پہاڑوں کے جتنا تو خیرات ہی نہیں کرا مگر میرا اجر اتنا بہت کیسا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہ بندے سے فرمائے گا تو جب خوش دلی کے ساتھ دیا نا تو میں اس کو ڈائریکٹ میرے دستے قدرت میں اٹھا لیا اور اس کو ایسے پال پال کر بڑا کرتا چلا گیا جیسے کوئی بکری کے بچے کو پال پال کے بڑا بنا دیتا ہے. میں بھی تیرے وہ تھوڑے خیرات کو جو تو اچھی نیت خوش دلی کے ساتھ دیا تھا نا بڑا بڑا کے پہاڑوں کے مانی نظر کر دیا ہے. سب تیرا ہی ہے بولیں گا اللہ پاک. اب آپ اندازہ لگائیے تو یہ ظن اور یہ خیال کو ذہنوں سے نکال دیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے. آخری ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے. ایک شخص کیا تھا؟ گنجا تھا، اور ایک شخص کیا تھا؟ اندھا تھا، اور ایک شخص کیا تھا؟ بہت زیادہ کیا ہے معلوم ہے؟ غریب تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وہ 3 حضرات کے پاس بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ تینوں کے پاس جا کر ان کو آفر کر. کیا بات کا؟ کہ اگر تیرا اندھا پن دور کر کے اللہ تجھے مال سے نواز دے تو تو کیا کریں گا؟ اللہ تیرا گنجا پن دور کر کے تے کو حسین و جمیل بنا کے تجھے مال دے تو تو کیا کریں گا؟ اور وہ غریب سے پوچھا گیا تجھے اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت دے دے تو تو کیا کریں گا؟ تب یہ فرشتہ گیا انسانی شکل و صورت میں بڑے نورانی چہرے کے ساتھ ولی صفت بن کے جو ہے نا فرشتہ گیا. اب پہلے گنجے کے پاس گیا، جا کے پوچھا اس کو کیا بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ انہیں بولا کہ جو نا اتنے نورانی بزرگ دکھ رہے ہے کچھ تو بھی میری بگڑی بنے جیسا ہے. تو نے بولا حضرت میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا گنجا پن میرے لیے مصیبت بن گیا، کوئی بھی آدمی اپنی بچی میں کچھ دینے تیار نہیں ہو رہا، بدصورت ہوں میں. بولے ایک دوسرا یہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. دوسرا یہ کہ میں بڑا غریب ہوں اس لیے بھی کوئی مجھے اپنی بچی نہیں دیتا. تو بولے اگر اللہ تیرے یہ گنجے پن کو دور کر کے ابھی حسین و جمیل بنا دے اور ابھی تے کو جو ہے نا تیری غریبی دور کر کے مال و دولت سے نواز دے تو پھر تو کیا کریں گا؟ بولے میں تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ بن جاؤں گا. اتنی بڑی میری جو ہے نا یعنی نحوست ہٹ جائیں گی تو میں دن رات اللہ کا شکر کرتا ہوں. بولا خیرات کرتا ہوں بہت زیادہ. تو پھر وہ بندہ بولا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو نیک بندے کی صورت میں آیا انہیں بولا اے اللہ یہ گنجے کے گنجے پن کو دور کر دے، اس کو حسین و جمیل بنا دے، اس کی غریبی دور کر دے، اس کو مالدار بنا دے. بول تجھے کون سا مال چاہیے؟ تو انہیں بولا کہ جو نا میرے کو اونٹوں سے بہت محبت ہے. بولا کیا؟ بولا اونٹوں سے. میں مال میں اونٹوں کی زیادتی چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے بولا اے اللہ اس کو اونٹوں کی کثرت عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک غیب سے جو ہے نا اونٹنی کو ظاہر فرمایا. وہ فرشتہ بولا یہ تیری چونٹنی ہے، لے لے، اب اس کے ذریعے اللہ تجھے کثرت سے مال عطا فرما دیں گا، کثرت سے اونٹ عطا فرما دیں گا. اب ویسا ہی ہوا. اسی وقت وہ گنجا جو ہے نا حسین و جمیل بن گیا، پورے سر پہ بال آ گئے. اسی وقت غریبی دور ہو گئی، اور اسی وقت کیا ہے کئی جو ہے نا اونٹ وہ اونٹنی جن دی، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے سالوں میں جو ہے کئی اونٹوں کے ریوڑ بن گئے. دوسری طرف گیا وہ اندھے کے پاس. وہ اندھے سے پوچھا کیا بھائی کیسے ہو؟ وہ بولا کہ بھائی میرا اندھا پن میرے لیے مصیبت ہے، اور پھر اوپر سے میں غریب ہوں، کوئی مجھے اپنی بچی نہیں دے رہے. انہیں بولا کہ جو ہے نا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر تیرے اندھے پن کو دور کر دے، مال و دولت سے نواز دے، کیا کریں گا؟ بولے بہت شکر ادا کر دو. تو اس کو جو ہے نا پوچھے کس قسم کا مال چاہیے؟ انہیں بولا میرے کو بکریاں بہت اچھے دکھتے، مجھے بکریاں چاہیے. بولا ٹھیک ہے بول کے انہیں بکریوں کی دعا کرا وہ فرشتہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت بینائی بھی عطا کر دیا، بکریوں کے ریوڑ بھی. مطلب ایک بکری دے دیا تھا، اب وہ ہوتے ہوتے بکریوں کے ریوڑ بن گئے، انہیں بھی مالدار بن گیا. تیسرا شخص جو غریب تھا بہت زیادہ، کوئی جو ہے نا اس کا رشتہ دار وغیرہ کوئی نہیں تھا، بالکل تنے تنہا دنیا میں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں خستہ حالت میں تھا. اس کے پاس جا کے انہیں بولا تو کیا چاہتا ہے؟ انہیں بولا کہ میں امیر ہو گیا تو اللہ کا بہت شکر ادا کر دوں. تو اس کی پوری خستہ حالت کو اللہ پاک دور کر دے، بلکہ فرشتہ دعا کیا، دور ہو گئی. اب انہیں بھی مالدار ہو گیا. تب ایک عرصہ گزر گیا، 2-3 سال 4-5 سال کا جو بھی ہے عرصہ گزر گیا. اب یہ بندہ چلا گیا جو فرشتہ آیا تھا وہ. پھر اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتے میرے پھر دوبارہ اب صورت اپنی چینج کر کے جا کے وہ تینوں کا امتحان لے. بولا اللہ تعالیٰ کہ اب کتنا خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، ذرا امتحان لے. وہ فرشتہ آیا، آ کے کیا کرا، وہ پہلے گنجے کے پاس گیا تھا نا، گنجے کے پاس گیا، بولا کہ جو ہے اے اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر. تب پیسہ گیا وہ فرشتہ خستہ حالت میں گیا، وہ چمکتے چہرے کے ساتھ ولی صفت بن کے نہیں گیا، فقیری حالت میں گیا، بھکاری کی صورت میں آ کے بولا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خیرات کر دے، تجھے تو اللہ نے اتنا مال دیا. بولے اللہ نے کہاں دیا، یہ تو میری محنت کا پھل ہے. بولا انہیں سمجھ رہے آپ. اور میں اگر ایسا فقیروں کو بانٹنے بیٹھوں تو پھر میرا مال ہی ختم ہو جائے گا. بولا انہیں لہٰذا تو چلے جا یہاں سے. انہیں بولا کیوں جھوٹ کہتا ہے؟ بولا میں خود اس بات پر گواہ ہوں کہ تو گنجا نہیں تھا، تجھے اللہ نے بال عطا فرمائے، تو بدصورت نہیں تھا، تجھے اللہ نے حسین بنایا، تو جو ہے نا غریب نہیں تھا، اللہ نے تجھے اونٹوں کو عطا کر کے مالدار بنایا. بول کیا یہ اللہ نے نہیں دیا؟ جب وہ فرشتے نے کہا تب اس کو ایک قسم کی جو ہے نا جھجک ہوئی. پھر بولا کہ یہ سب افواہ ہے، کون بلا رہتے کو، یہ سب بے وقوفی کے باتیں، چل نکل یہاں سے، بول کے جھڑک کے ہٹا دیا اس کو. اب انہیں چلے گا فرشتہ. جاتے جاتے کیا بولا فرشتہ معلوم؟ اے اللہ اگر وہ شخص سچا ہے، یہ گنجا سچا ہے اپنی بات میں کہ تو نے نہیں دیا، یہ پہلے سے حسین تھا، اگر یہ سچی بات ہے تب تو اس کو ایسا ہی چرک، اور اگر میں جو بولا وہ باتیں سچ ہے تو اس کو پرانی حالت میں کر دے. بول کے بولا اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتہ یہ بولا. اللہ پاک اس کو اسی وقت گنجا اور بدصورت بنا دیا. جو کچھ اونٹ تھے، جو کچھ مال پہ اتراتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا. سمجھ گئے بات آپ؟ پھر وہ فرشتہ گیا دوسرے کے پاس. دوسرا شخص وہ پھٹے پرانے کپڑے والا، میلے کچیلے کپڑے والا، اس کے پاس جا کے بولا کہ تو بھی جو ہے نا بڑا بدصورت تھا. نہیں، پہلے بولا کہ اللہ کی راہ میں دے. انہیں بولا میں نے دے تو اللہ کی راہ میں جاؤ، آگے جاؤ دوسرے گھر پہ منگو. تو انہیں بولا کہ جو ہے نا تو پہلے غریب تھا، خستہ حالت میں تھا، اللہ نے فضل کیا، تجھے مالدار بنایا. جب تو بڑا بولا تھا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، بہت خیرات کروں گا، پھر اب کیوں شکر ادا نہیں کر رہا، کیوں خیرات نہیں کر رہا؟ انہیں بولا یہ سب افواہیں ہیں. کون بولا؟ یہ مجھے بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی، نکل میرے در سے. بول کے بولا ہکال دیا جھڑک. وہ فرشتہ بولا اللہ انہیں اپنی بات میں سچا ہے تو یہ برقرار رکھ، اگر جھوٹا ہے تو اس کو پرانی حالت پہ کر دے. انہیں پرانی حالت پہ آ گیا. پھر تیسرے اندھے کے پاس گیا، جا کے وہ فقیر بولا کہ بھائی کیسا چل رہا ہے؟ انہیں بولا مولا کا شکر ہے، بے حساب نواز دیا میرے رب نے. بولا اندھا. تو پھر یہ فرشتہ بولا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے. تو بولے اللہ کی راہ میں کیا دیوں؟ تے کو جتنا لینا ہے لے لے، یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ مال، تیری کتنی حاجت ہے میں تو نہیں جانتا، تے کو جتنا لینا ہے لے لے. بول کے بولا
تو فرشتہ بولا اتنی سخاوت کی وجہ کیا ہے؟ تو اتنا لوٹا دے تم پورا، جو لینا ہے لے لو، میں پورا ریوڑ بھی لے سکتا ہوں، نہیں جو لینا ہے لے لو، ایسا بولنے والا تو دنیا میں بہت کم ملتا ہے، تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ میں جو ہے نا نابینا تھا، تو ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے بھیجا، اس کی دعا سے میں بینا ہوا، تو میرے رب نے مجھے بینا کر دیا۔ میں فقیر تھا، غریب تھا، محتاج تھا، لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری وہ حالت کو دور کر کے مجھے دینے والا بنا دیا۔ یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ایسا خیرات نہ کروں؟ تو فرشتہ بولا مولا انہیں اپنے قول میں سچا ہے، تو اس کے مال میں اور برکت دے اور اس کو اور خوشیاں دے، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ نعمتوں سے نواز دے بول کے چلا گیا۔ تو اس کی دولت بھی برقرار رہی، بڑھتی چلی گئی، اور جو نہیں دیے تھے وہ کنگال ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دولت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر، ایسا بولے تو شکر نہیں ہوتا، ہر چیز کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ دولت کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جن جن راستوں میں اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ دولت ان راستوں میں لٹائی جائے، یہ دولت کا شکرانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔